السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین. آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے یا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے. گھر کی ایک سوئی سے لے کے سارا سامان تک ہمیں آن لائن مل جاتا ہے. لیکن کیا عزاداری بھی آن لائن ہو گئی ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ آن لائن مجلسیں سننا پسند کرتا ہے. ویسے زمانے کے ایڈوانس ہونے کی وجہ سے کافی سہولتیں بھی ہیں، جس کی ایک مثال ہے چینل ون، جو ساری دنیا میں پیغام اسلام، پیغام انسانیت پھیلا رہا ہے. لیکن ضرورت ہے ہر چیز میں ماڈریشن کی. کیا آپ بالکل فرش ازاں کو ترک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری پیڑھی دور ہو رہی ہے اس فرش ازاں سے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آئیے کچھ سوالات کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ رہنمائی کے لیے موجود ہیں مولانا کمال احمد خان صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ازمی زہرا آپا. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنے مصروف وقت سے یہاں پر وقت نکال کے آئے کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں کی مدد کریں. آغا آپ سے سوال جاننا چاہیں گے کہ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان کو قومی مجالس سے جیسے اس کا تعلق نہیں ہے، تو انہیں قومی مجالس میں کیسے لایا جائے؟ زیادہ کر کے ریٹائرڈ بوڑھے لوگ دکھائی دیتے ہیں ان کاموں میں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ نوجوان آگے آگے رہے، پیش رہے، ان چیزوں کا حصہ بنے، بلکہ خود بڑھ کے حصہ لے. تو کیا کریں ہم کہ وہ لوگ اس چیز میں انٹرسٹ لیں؟ جی بہترین سوال ہے. اگر آپ غور کریے تو قرآن مجید نے بھی مسجد کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے. جی. اور شاید ابھی تک ہم لوگوں نے مسجد کے آباد کرنے کا معنی صحیح نہیں سمجھا. سورہ توبہ آیت نمبر 18 ہے قرآن مجید کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ مساجد خدا کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ غور کریے کہ یہاں پر مسجدوں کو آباد کیا جائے، عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک بڑی سی مسجد بنائی جائے، بہترین احسن تم جھومر لگائے جائیں، بہترین جھومر لگائے جائیں، بہترین ٹائلس ہو. یہ بہت اچھی چیز ہے. وہ چیزیں جو ہمارے دین کو پریزنٹ کرتی ہیں اور ہمارے دین کی نشانیاں ہیں، ان کا ظاہری اعتبار بھی بہت حسین اور خوبصورت ہونا چاہیے. اس جانب ہم الحمدللہ آگے ہیں. ایک چیز جو مسجد کے ذمہ داروں کی اور بنتی ہے، یعنی اینٹ اور سیمنٹ اور ٹائلس کے علاوہ، وہ یہ کہ ان مسجدوں کو آباد کریں. یعنی مسجد کے ٹرسٹیز ذمہ داروں کے پروگرام میں سے ایک پروگرام یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے کام کیے جائیں کہ مسجدیں ہم نے اچھی بنوا لی ہیں، اس میں لوگ بھی زیادہ ہیں، جوان بھی زیادہ ہیں، جس جانب ہم لوگ توجہ کم دیتے ہیں. جس وقت مسجد کا تعمیری کام ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سارے الحمدللہ خدا ان تمام ذمہ داروں کی زحمتوں کو قبول کرے، سب ایک جٹ ہو کر جو ہے کام کرتے ہیں. اسی طرح ابھی آپ نے مسجد کی جب بلڈنگ بنوا لی، عمارت بن گئی، تو اب دوسرا مرحلہ آپ کے لیے جو بہت اہم رہ جاتا ہے وہ یہ کہ اب اس مسجد کو آباد کرے لوگوں سے. اس مسجد کی فضا کو، ماحول کو اتنا پرکشش بنایا جائے اور لوگوں کو احساس دلایا جائے. حق یہ ہے کہ مسجدیں پرکشش ہوتی ہی ہیں، وہ حس جو لوگوں کی اس کشش کو نہیں دیکھ پاتی وہ جگایا جائے. تو اس وجہ سے ایک بیداری کا کام جو ہے ضروری ہے. جیسا کہ ابھی خواہر نے بھی یہی بیان کیا کہ ہم آئیں اہمیت مساجد کو بیان کریں، ہم جوانوں کو بعض ذمہ داریاں دیں. یہ بہت اہم ہے، بعض ذمہ داریاں جوانوں کو دی جائیں تاکہ مسجد سے ان کا ایک اٹیچ جو ہے ہو. چونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میں مسجد میں آیا ہوں نہیں آیا ہوں فرق نہیں پڑتا. کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ اگر ایک جوان جو روزانہ آتا تھا، بھائی کہاں رہ گئے تھے، کیسے رہ گئے تھے. ان بچوں میں، جوانوں میں ایک چیز ہوتی ہے، ہر آدمی اس عمر سے جب گزرتا ہے کہ اہمیت کہ میرے آنے سے نہ آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنی مسجدوں میں جوانوں سے باتیں، حتیٰ بعض کمپٹیشن رکھے جائیں بچوں کے درمیان کہ صبح کی نماز میں آپ کتنے دن آئے تھے تو آپ کے لیے یہ ہے یا یہ ہے. اس طرح کی وہ چیزیں ہیں جو مسجدوں میں ایک مرتبہ. اور دیکھیے کام میں تمام بزرگوں سے، دوستوں سے التماس یہ کروں
کہ آپ یہاں تک لے آئیے. اس کے بعد مسجدوں میں اتنی جذابیت ہے کہ پھر وہ جانے نہیں دے گی. آپ پہلا مرحلہ طے کروائیے, ان بچوں کو, ان جوانوں کو لے آئیے اور آباد مسجد. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو تعمیر مسجد کا آپ نے کام کیا ہے اس سے کم کام یہ نہیں ہے جب آپ مسجدوں کو جوانوں سے آباد کر دیتے ہیں, جب مسجدوں میں آپ کے جوان زیادہ ہوتے ہیں, جب مسجدوں میں آپ کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. چونکہ یہ مسجدیں معلوم ہے, حتی ماں باپ کے لیے بھی گزارش کیا جائے, یہ مسجدیں بالکل ایک سنگر کی طرح ہوتی ہیں. جس طرح شاید دیکھا ہو بارڈری علاقے پہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ ملٹری جو ٹکڑیاں ہوتی ہیں ایک سنگر بناتی ہیں تاکہ وہ دشمن کی گولیاں جو ہیں نہ لگیں, وہ سنگر بناتی ہیں. بعض مراجع کا کہنا ہے کہ مسجدیں سنگر ہیں, یعنی بالکل اس طرح جو خطرات آپ کی سمت آتے ہیں یہ بچہ آپ کا مسجد میں محفوظ ہے. بہت سے شکوک سے, بہت سے شبہات سے, بہت سے شیطانی حملات سے. لہذا ان مسجدوں کو کل ملا کر یہ کہ جوانوں کو ترغیب دلانے کی ضرورت ہے, ان کو اہمیت دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی بھی اہمیت ہے, آپ نہیں آتے ہو تو پتہ چلتا ہے. اس طرح کے کچھ کہا تھا. ایک آخری چیز بھی عرض کروں, وہ جو لوگ مسجدوں میں بہت دنوں سے آ رہے ہیں وہ مسجدوں کے میں نئے آنے والوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں کہ جیسے لگے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا استقبال کر رہا ہے. یہ بھی چیزیں بہت ضروری. کبھی کبھار ایک بچہ آیا پہلے دن مسجد میں, کسی پرانے نمازی نے اسے اس طرح جھڑکا کہ وہ بچے کے دل میں بیٹھ گیا, شاید وہ اب کبھی مسجد میں نہ آئے. لہذا ان چیزوں کا بھی خیال بہت ضروری ہے. ہوتا ہے باواز نہیں بولنا چاہیے, لیکن وہ پہلا دن آیا ہے تو اسے رہنے دیجئے, آنے دیجئے, تربیت ہونے دیجئے. آپ اپنے اخلاق کو بحال رکھیے, چونکہ نمازیوں کے اخلاق کو دیکھ کر مسجدوں میں بھیڑ ہوگی. ہم نمازی ہیں, میرا اخلاق کیا ہے, اسے دیکھ کر بھی لوگ آئیں گے. جی بہتر, جی بہت بہتر. آقا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ لیڈیز میں بھی اکثر جب ہم جاتے ہیں فرش اعضاء پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی لیڈیز ہوتی ہیں جو بزرگ لیڈیز ہیں, وہی کچھ نہ کچھ پڑھتی ہیں اور کچھ ریڈ کرتی ہیں. سو سلام بھی وہی لوگ کرتے ہیں, اور پھر ایک آپا آ جاتی ہیں جو حدیث بیان کرتی ہیں. تو اس میں کیا ہے, لڑکیاں بھی بہت کم ہی دکھائی دیتی ہیں, زیادہ کر کے ہماری والدہ کی عمر کی یا ایسے لوگ ہی دکھائی دیتے ہیں. تو کس طرح انہیں کھینچ کے لایا جائے مجلسوں تک, مسجدوں تک؟ جی خیر, بعض اوقات یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اہمیت فرش اعضاء سے آگاہ ہو گئے اور اب دل بھی چاہتا ہے کہ فرش اعضاء پر آیا جائے اور جو ثواب ہے اس کا وہ حاصل کیا جائے. لیکن کچھ معاملات کی مصروفیات زندگی, کسی کی جاب ہے, کالج ہے, اسکول کا ٹائم ایسا ہے, تو اب ایک خیال یہ آتا ہے کہ بھئی مجلس وہاں پر ہے, ابھی چونکہ اعلان اتنے وقت کا ہے لیکن وہ اس وقت پر شروع نہیں ہوگی, تو اگر ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا وقت اور زیادہ وہاں پر, پھر اس وقت میں ہمارے کالج کا ٹائم ہے یا جاب کا ٹائم ہے یا ہمیں کلاسز جانا ہے یا دوسرے جو بھی ہماری زندگی کے کام ہیں, تو وہ بھی ایک یوں کہیں کہ انسان کے دل میں ایک دوری پیدا کرتے ہیں کہ وہ جو سسٹم سے چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. یعنی فرش اعضاء جس کا یقیناً بہت زیادہ اس پر آنا ثواب ہے, انسان کے لیے بہت فضیلت ہے اس کی, تو اس کا بھی ایک سسٹم یقیناً ہونا چاہیے کہ ہر چیز سسٹمیٹک اگر کی جائے, وقت کا خیال رکھا جائے, بہت زیادہ طولانی مجلسیں نہ ہوں کہ جیسے بالخصوص آپ نے لیڈیز مجلس کا سوال کیا کہ بہت سے سلام پڑھ دیے جا رہے ہیں, کئی مرثیے ہوتے جا رہے ہیں, بہت سے نوحے لمبے لمبے ہوتے جا رہے ہیں. حدیث جب کوئی خطیب یا ذاکرہ یا ذاکر آتے ہیں ممبر پر تو ان سے کہا جاتا ہے بھئی اب زیادہ پڑھیے گا, مجمع زیادہ ہے, 1.25 گھنٹے پڑھیے, 1.5 گھنٹے پڑھیے. تو اب یہ جو بانی مجلس ہے اس کی تو آرزو ہے, لیکن اب مجمع میں سب کا اتنی دیر تک بیٹھ پانا وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, کچھ مصروف ہیں جو اپنی جاب وغیرہ کا جو مسئلہ جیسے ابھی میں نے بیان کیا. تو اگر ایک سسٹم کے ماتحت اس چیز کو انجام دیا جائے تو یہ پوری جنریشن بھی, جوان بھی زیادہ سے زیادہ کھچے چلے آئیں گے فرش اعضاء پر. یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی کہ محسن قراتی کا جملہ ہے کہ میری نگاہ میں سب سے بہترین طریقہ کار مجلس کا رہبر معظم کا ہے کہ نماز جماعت کے لیے 15 منٹ, سوز و سلام و مداحی کے لیے 15 منٹ, خطابت, فضائل و مصائب وغیرہ ملا کر کے 30 منٹس, اور نوحہ و ماتم کے لیے 15 منٹ, تعام و تبرک کے لیے 15 منٹ, یعنی ٹوٹل 90 منٹس, یعنی 1.5 گھنٹے میں پوری ایک مجلس مکمل ہو گئی اور بالکل آن ٹائم جو ٹائم ہے اس پر. یعنی اب سب کو پتہ ہے کہ 90 منٹس میں
یہ معاملہ طے پانا ہے، اور اس حساب سے ہر انسان اپنا جو ہے ایک پلاننگ کرے گا کہ بھائی اس طرح سے ہمیں جانا ہے. تو اگر واقعاً اس انداز سے ہماری بھی مجلسیں ہوں کہ جو وقت ہے اسی پر شروع ہو جائے، سسٹم سے ہو کہ بھائی ایک سلام ہو اور پھر اس کے بعد مجلس اتنی دیر کی ہو اور سب کا خیال رکھ کر کے کیا جائے، تو یہ ایک بہتر انویٹیشن ہوگا جنریشن کے لیے بھی. اور خود مولانا امیر نے فرمایا ہے، وہ مشہور آپ کا خط جو مالک اشتر کو آپ نے لکھا تھا، اس کا ایک جملہ کہ طولانی نماز نہ پڑھانا کہ مجمع میں کمزور افراد بھی موجود ہوتے ہیں. تو اگر عبادت کے لیے، نماز کے لیے یہ حکم مولانا امیر دے رہے ہیں تو یہ بھی فرش اعضاء پر آنا بھی ایک عبادت ہے یقیناً. تو یہ بھی ہماری بہت زیادہ طولانی مجلسیں نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو یوتھ ہیں، جو جنریشن ہے، یا جو کمزور افراد ہیں یا کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہیں، تو وہ ڈس اپوائنٹ ہوں یا وہ آنا پھر اگلی مرتبہ سوچیں کہ نہیں اب وہاں کیا جائیں، بہت تاخیر ہو جاتی ہے، وقت لگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر سسٹم سے پیش کی جائیں تو فرق کافی آ سکتا ہے. جی بہت بہت بہتر آپ کا جواب. بالکل اگر مجلسیں ٹائم پر شروع ہو جائیں اور شارٹ رہیں تو ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا وقت نکال کر آ سکیں. آغا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج جو ہماری نئی پیڑھی ہے یہ لوگ آن لائن مجلس زیادہ سننا پسند کرتے ہیں اور ان کو اپنے پسند کے خطیب کو سننا پسند کرتے ہیں، لیکن فرش اعضاء تک یہ لوگ نہیں آتے. تو کیا کریں جو یہ لوگ کو کھینچ کر فرش اعضاء تک لایا جائے؟ کیا ایک وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ممبر پر سے حق ادا نہیں ہو رہا ہے جس وجہ سے یہ لوگ فرش اعضاء سے دور ہو رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ایسے کیا سٹیپس اٹھائے جائیں کہ یہ لوگ واپس مجلسوں کو آ کے محفلوں میں سنیں، امام باڑہ ہے، مسجد ہے یا گھر ہیں وہاں آ کر سنیں، اور آن لائن تھوڑا کم ہی سنیں؟ بہترین چیز ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو اس ماحول کے بارے میں بتانا پڑے گا جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں فرش مجلس بچھتا ہے. کبھی کبھار ایک گھر ہے جس میں، یا ایک امام بارگاہ ہے جس میں 50 سال سے ذکر سرکار سید الشہداء ہو رہا ہے. 100 سال پرانا امام بارگاہ ہے جہاں پر ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے. میں اپنے جوانوں کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں فرق ہے. ایک مرتبہ ایک مکان، ایک جگہ جو امام بارگاہ کی شکل میں ہو یا مسجد کی شکل میں ہو، اس میں اتنی دعائیں پڑھی گئی ہیں، اتنے مصائب پڑھے گئے ہیں، اتنے فضائل پڑھے گئے ہیں کہ اس کے ذرے ذرے مبارک ہو چکے ہیں. لہٰذا شاید ہمارے جوانوں کو لگتا ہے کہ فرق نہیں پڑتا، مجلس تو مجلس ہے، چاہے ہم اپنے گھر میں سنیں چاہے امام بارگاہ میں. میں ایک مثال دوں، شاید بچوں کو نام یاد ہو، مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب تفسیر المیزان. قم میں ایک سید کے گھر بہت مجلسیں ہوتی تھیں. عشرہ اول میں خود علامہ طباطبائی بھی ان کے گھر مجلس میں شرکت کرنے جاتے تھے. ایک سال علامہ طباطبائی مجلس میں شرکت کرنے پہنچے تو اس سید نے گھر تھوڑا بڑا کیا. تو ہوتا ہے کبھی کبھار گھر میں اور آگے کی زمین لے کر تھوڑا اور نیا بنا دیا جاتا ہے. تو علامہ اس نئی تعمیر میں جہاں نیا حصہ بنا ہوا تھا وہاں بیٹھے تھے. پھر اس کے بعد پرانی جگہ مجلس ہو رہی تھی اور یہاں سے پورا متصل تھا. لیکن علامہ نے اس سید کو بلایا، کہا کہ وہ جگہ جہاں پر مجلس ابھی ہو رہی ہے کتنی دنوں سے مجلس ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا آغا اس جگہ پر 40 سالوں سے مجلسیں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. تاریخ میں ملتا ہے کہ علامہ اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ مجلس یہاں سے بھی سن سکتے تھے، اٹھے ہیں، اٹھ کر اس جگہ پہنچے جہاں مجلس ہو رہی تھی پرانی. تو کہا آغا وہاں سے؟ کہا نہیں، تمہیں نہیں پتہ، یہ جہاں پر ذکر سرکار سید الشہداء 40 سالوں سے ہو رہا ہے، یہاں کے در و دیوار بھی مبارک ہیں. یعنی ان کی اپنی ایک معنویت ہے، ان کی اپنی برکت. اور ہے ہمارے یہاں مکان کی برکت ہے یا نہیں ہے کہ خاص مثلا زیر قبہ امام حسین دعا کی ایک برکت ہے، مسجد الحرام میں نماز کی ایک برکت ہے، مسجد سہلہ میں نماز کی اپنی برکت ہے. دیکھیں مکان خاص ثواب لے آتا ہے، خاص اب کے اندر نورانیت لے کر آتا ہے. تو فرش مجلس جہاں ہمارا عقیدہ ہے اور روایات میں بھی ہے کہ ملائکہ کی فوج ینزل و فوج یصعد، اس قدر ملائکہ کی بھیڑ ہوتی ہے کہ ایک گروہ ملائکہ کا جاتا ہے، ایک اترتا ہے. حتیٰ بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ جب یہ ملائکہ مجلس سے، یہ روایت میں نہ فقط خطابت ہے کہ بعض ملائکہ جب مجلسوں سے جاتے ہیں تو دیگر ملائکہ کہتے ہیں انا نشم منکم، یعنی ہم تمہارے وجود سے ایسی خوشبو احساس کر رہے ہیں جو الگ ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ ملائکہ مجالس میں آ کر ایک خاص خوشبو لے کر جاتے ہیں اس فرش مجلس سے، ہم کیوں اپنے آپ کو محروم رکھیں؟ لہٰذا اس جانب یعنی متوجہ کرانے کی ضرورت ہے
کہ اس پاک فضا میں ہوتا بھی یہی ہے. اگر آپ غور فرمائیے، میں مثال دوں تاکہ ہمارے بچے اور آسانی سے متوجہ ہو جائیں. دیکھیں جب آپ معصوم کے حرم میں جاتے ہیں، کسی بھی معصوم کے حرم میں جائیے نا، جیسے ہی آپ اذن دخول پڑھتے ہیں، داخل ہونے کی اجازت لیتے ہیں نا، میں نے تو تجربہ کیا اور لوگوں نے بھی بہت تجربہ کیا ہوگا، ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ایک بار ایک بوجھ تھا وہ اتر گیا. جب آپ اندر داخل ہونے جائیں نا معصوم کے حرم میں، اور پھر اس فضا میں جب آپ پہنچیں جہاں قبر معصوم ہے، جہاں ذریح معصوم ہے، وہاں کی ایک خاص فضا ہوتی ہے. یہ سب نے احساس کیا ہوگا جو زیارت تک جائیں. کیوں کیا ہوا؟ یہ مکان تو وہی تھا. کہا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں قبر معصوم ہے. حتیٰ روایت میں کہ جس جگہ پر معصوم کی قبر ہوتی ہے لا تصلی فیہ، اس جگہ پر کبھی بھی خدا کی معصیت ہوئی نہیں، تبھی جا کر وہ قبر معصوم بنتی ہے. یعنی وہ خاص جگہ. گویا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ خاص جگہیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی برکات ہوتی ہیں. آن لائن مجلسیں خوب سنیے، لیکن فرش مجلس پر آنا بہت زیادہ ثواب ہے. چونکہ ایک پیغام دوسرے لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ جب آپ مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کا لوگ مجمع دیکھتے ہیں، تو اس جگہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والوں کے لیے بھی اہمیت کا سبب بنتا ہے. کبھی کبھار ایک آدمی کا آنا، پتہ چلے ایک مجلس ہو رہی ہے، 4 آدمی بیٹھے ہیں، 5 آدمی بیٹھے، ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوسروں کے لیے ایک پیغام جانا چاہیے کہ ان مجلسوں کی عظمت اتنی زیادہ ہو کہ جب مجمع زیادہ ہو لوگ کہیں گے یہ کس کے عشق میں آ رہے ہیں، یہ کون ہے جو لوگ آ رہے ہیں. حتیٰ مرحوم علامہ امینی سے کسی نے کہا کہ آقا کیا ضرورت ہے کہ آپ جلوسوں کی شکل میں باہر نکلیے، گھر میں بیٹھ کے مجلسیں کریے. تو انہوں نے بڑا حسین جملہ کہا کہ ہم نے غدیر گھر میں منائی تو لوگ بھول گئے، اب ہم عاشورہ گھر میں نہیں منائیں گے. یہ خود ایک ریزن بنتا ہے کہ ہم آئیں، یعنی کوشش کر کے آئیں، یعنی وقت نکال کر آئیں. ہو سکتا ہے اگر دنیاوی تھوڑا سے نقصان بھی ہو وہ بھی کر کے آئیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سرکار سید الشہداء کسی کا باقی نہیں رکھتے. آپ آئیے، ان مجلسوں کو پر ابوہت اور پر عظمت بنائیے. بے شک. اگر اس پہلو پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو عالم دین ہیں ان کے بارے میں کہ اگر جیسے ممبر پر سے حق ادا نہیں ہو رہا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہاں پہ بھی تمام علماء، جو کہ ہم بہت معمولی سے طالب علم ہیں کہ ہم آئیں لوگوں کو مشورہ دیں، لیکن جو ہم نے بزرگوں سے پڑھا ہے یہ کہ ممبر پہ جب ہم آئیں تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ یہ لوگ ہمارے لیے نہیں آئیں، نہ ہمارے نام پہ آئیں. یہ سب عشق امام حسین علیہ السلام میں آئے ہیں، اور یہ سب مہمان امام حسین ہیں. اگر آپ کے یہاں کوئی گھر میں عزیز مہمان آتا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے اچھا کھانا اس کو پیش کرتے ہو. تھوڑا اور زیادہ عزیز آئے تو آپ کے نہیں، یہ تو میری والدہ کی سہیلی ہیں، ان کے سامنے اور بہترین. چونکہ جتنا عظمتیں بڑھتی جاتی ہیں کہ یہ جو عزاداران امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، ہر خطیب کو، ہر ذاکر کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میرے مولا کے مہمان آئے تو میں جو پیش کروں وہ اچھے سے اچھا. اور وہ اچھے سے اچھا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ واقعاً یہ 1 گھنٹہ، یہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کی جائیں جو ان کی زندگی کو تبدیل کر دے، جو ان کی زندگی کو چینج کر دے. اور پھر علماء یعنی خطبہ، ان کو زبان کی نسبت جو ہے بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا مخاطب جو زبان سمجھتا ہے اس زبان میں گفتگو کی جائے، آسان زبان میں گفتگو کیا جائے. یہاں سے ان بچوں کو بھی تھوڑا سی یہ کیا جائے کہ آپ بھی اردو کی جانب متوجہ ہوں. لیکن خطبہ بھی یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنی ادب اور اپنی اس عمیق اردو پہ ہی چلیں گے، نہیں، آپ بھی تھوڑا آئیے. چونکہ مخاطب ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر میرے پاس کنواں ہو لیکن ڈول نہ ہو تو بھی میں کسی کو پانی نہیں پلا سکتا. یہ الفاظ آپ کے ڈول ہیں، آپ کے اندر علم کا کنواں ہے، لیکن یہ آسان زبان جو ہے یہ ڈول ہے. تو یہ بھی ایک جذابیت کا سبب بنے گی کہ علماء بھی، حتیٰ باتیں ہماری ممبروں پہ قرآن، احادیث، سیرہ اہل بیت انہی زاویوں میں ہونی چاہیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بس قرآن و اہل بیت کے کلام میں وہ جذابیت ہے کہ آپ جوانوں کو بلا سکتے ہیں. بقیہ اور جتنے بھی الفاظ اور باتیں ہیں، آج نہیں تو کل یہ باتیں لوگوں کو خراب لگتی، تھک جاتے ہیں. واحد کائنات میں قرآن ہے اور احادیث معصومین ہیں
کہ جتنا دن گزرتا جاتا ہے ان کی تازگی بڑھتی جاتی ہے، وگرنہ دنیا کا ہر کلام ایک دن آ کر پرانا ہو جاتا ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت جواب آگا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ جو آن لائن مجلسوں کا جو ایک چلن شروع ہو گیا ہے، تو فرش ازاں تک کس طرح سے لایا جائے کہ فرش ازاں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ آن لائن مجلسیں یعنی بہت آرام دہ چیز، یعنی گھر بیٹھے بیٹھے بڑے آرام سے ہم سن لیتے ہیں اپنے مطلب ہمیں کمفرٹ زون میں ہی رہ کر کے، اور ہمیں کچھ زیادہ ایفرٹس نہیں لگانے پڑتے، کہیں جانا نہیں پڑتا۔ تو ایک مرتبہ وہ انسان یہ سوچے ضرور کہ جناب سیدہ جس فرش ازاں پر تشریف لاتی ہیں تو اس کی اہمیت سوچیں، تصور کریں، انسان ایک مرتبہ بیٹھ کر تنہائی میں ہی سوچے کہ جس فرش ازاں پر شہزادی فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں، وہاں جانے کے لیے ہم چوں چرا کریں، وہاں کے لیے ہم ایکسکیوز بناتے ہیں۔ اور پھر رہی بات آن لائن مجلس کی، تو یہ تو ایک مجبوری کے ماتحت ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ مثلاً کووڈ کا جو زمانہ گزرا کہ بھائی مجمع نہیں اکٹھا ہو سکتا، نہیں اجازت تھی بیماری کے ماتحت، تو ایک آن لائن کا آپشن رکھا گیا۔ اب اس کے ذریعے ایک چلن اگر یہ ٹرینڈ چلا دیا جائے کہ نہیں بس آن لائن ہی بہتر ہے، یہی زیادہ صحیح ہے، تو وہ ایک مجبوری کے ماتحت تھا۔ یا کوئی انسان ایسا جو کہیں پر دوسرے خطیب جس تک اس کا پہنچنا ممکن نہیں ہے، رسائی ممکن نہیں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، پسند کرتا ہے ان کو سننا، وہ نہیں سن پاتا ان کو، کیونکہ وہ ملک اس کا دوسرا ہے، لہٰذا وہ آن لائن کے ذریعے ان باتوں کو سن رہا ہے، یہ ایک الگ سا مسئلہ۔ لیکن اگر اسے دستیاب ہے، اس کے قریب میں فرش ازاں، کہیں امام بارگاہ ہے، کہیں مجلسیں منعقد کی جا رہی ہیں، تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ اس طرح سے سستی کی طرف نہ بڑھے، بلکہ ان تمام چیزوں کا ایک مرتبہ جائزہ لے کہ اس فرش ازاں کی اہمیت کیا ہے۔ چند چیزوں کا ذکر کروں میں آپ کے سامنے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ فرش ازاں پر جو ہمیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ کہیں اور ہمیں وہ چیزیں نہیں دستیاب ہو سکتی، وہ مقام، وہ منزلت یا وہ عطا پروردگار عالم کی، کہ مثلاً یہ فرش ازاں کہ جہاں سے انسان کو رزق ملتا ہے۔ رزق کون سا؟ صرف جسم کا ہی نہیں بلکہ روح کی غذا بھی یہاں سے انسان کو ملتی ہے۔ دوسری اہم چیز کی بی بی فاطمۃ الزہرا کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے وہ انسان، اسے شہزادی کی دعا مل جاتی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے ایک انسان کے لیے۔ تیسری چیز کی یہ مجلس شبیر ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر سانس لینا بھی تسبیح میں شمار ہوتا ہے۔ انسان کہیں پر بھی بیٹھا رہے، کچھ بھی سوچتا رہے، کیا اسے کچھ ثواب ملے گا؟ ہاں، ذکر الہی کرے تو بے شک اسے ثواب ہے، لیکن فرش ازاں پر آ کر بیٹھا، ابھی وہ کچھ ذکر نہیں بھی کر رہا، فقط وہ سن رہا ہے، سامعین میں ہے وہ، لیکن اس کا سانس لینا بھی یہاں پر تسبیح ہے۔ بلکہ ایک اور ثواب کہ یہاں مومن کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، اور بعض روایت کی بنا پر کہ مومن کی زیارت کا ثواب ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اتنے سارے فوائد، میں نے تو چند کا ہی ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، بہت سارے فوائد ہیں فرش ازاں پر آنے کے، تو اب ان فوائد کو ایک اپنی ذرا سی سستی کے لیے کیوں گوایا جائے؟ لہٰذا ان چیزوں کی طرف ایک مرتبہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل آپا، آپ کا صحیح کہنا ہے، اور آپ کے اس جواب سے ہی متعلق میرا اگلا سوال ہے، اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے عالم دین سے کنیکٹ نہیں کر پاتا، یا ہمارے عالم دین ان سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے، اسی لیے وہ لوگ باہر ملکوں کے جو مولانا ہیں ان کو سننا زیادہ پریفر کرتے ہیں، ان کی مجلسیں پسند کرتے ہیں اور انہی کو آن لائن لگا کے سنتے ہیں، اور فرش ازاں یہ بھی شاید ایک وجہ ہے جو فرش ازاں سے وہ محروم ہو رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ فرش ازاں پر چوتھے امام آتے ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیا بدلاؤ لانا چاہیے کہ ہم اس فرش ازاں کو باقی رکھ سکیں؟ اب ان عالم دین کو ہر بار بلانا انڈیا میں ممکن تو ہے نہیں، کیا سٹیپس لے سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی، بہترین چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ممبر پہ سے رابطہ برقرار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ممبر کے نیچے سے بھی رابطہ قوم کا عالم دین سے برقرار ہو۔ جی، ایک مشکل یہ آتی ہے کہ ہم ممبر پہ جائیں، وہاں سے آپ ہمارے رابطے میں نہیں، ممبر کے نیچے سے بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں، یعنی عوام عالم سے، عالم عوام سے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ جہاں پر، کیونکہ ممبر پہ جانے کے بعد تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہم پڑھ کے چلے گئے، لیکن آپ کے ذہن میں جو سوال آیا وہ آپ ممبر پہ ہم ہیں تو نہیں پوچھ سکتے، تو یہ بھی ایک رابطہ ٹوٹنے کی وجہ ہوتی ہے۔ اور اگر غور کریں کہ عالم سے رابطہ رکھنے میں
خود احادیث میں کس طرح شدت کے ساتھ بیان کیا گیا. میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَىٰ خَمْسٍ. ہم عالموں کے پاس بیٹھیں, لیکن کن علماء کے پاس بیٹھیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں اس عالم کے پاس بیٹھو جو 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف تمہیں لے آئے. یعنی 5 چیزوں میں ہو تم, ان 5 چیزوں سے نکال کر دیگر 5 چیزوں میں لے جائے. اور بہت حسین حدیث ہے, من الشک الی الیقین. تم شک کی بیماری میں ہو, اس عالم کے پاس بیٹھو, یہ یقین تک تمہیں لے آئے. اب یہاں پر چاہے باہر ہندوستان کے مولانا ہوں, چاہے ہندوستان کے اندر کے مولانا ہوں, میں اپنے جوانوں کو معیار بتا رہا ہوں کہ کن کے ساتھ آپ کو رہنا ہے, کن کی باتوں کو آپ کو سننا ہے. پیغمبر فرماتے من الشک الی الیقین. پہلا کام اس عالم سے کنیکٹ رہو, اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں شک سے یقین تک لے آئے. دوسرا کام وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ. دوسری چیز عالم کا کام یہ ہے کہ ریاکاری سے نکال کر تمہیں خلوص تک لے آئے. اب یہ پیغمبر کا معیار ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ معیار ہے کہ اسی پہ آپ آ کر کنیکٹ ہوئیے کہ مجھے کس کے ساتھ بیٹھنے میں یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. کہ بہت سے ڈاؤٹس ہیں میرے, وہ یقین میں بدل جا رہے ہیں. میرے اندر بہت سی جگہ پر ریاکاری ہے, لیکن اس عالم سے کنیکٹ ہونے کے بعد میرے اندر اخلاص آ جا رہا ہے. تیسری چیز جو عالم کرے گا وہ من الرغبہ الی الرہبہ. آج دنیا کا سب سے بڑا پرابلم معلوم ہے کیا جوانوں کا, یا جوانوں کا نہیں بلکہ سب کا کہیے, ہم چونکہ جوانوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں اس وجہ سے ان کو مخاطب کرتے ہیں عمر کے لحاظ سے, وگرنہ یہ پرابلم سب کا ہے. من الرغبہ, ہم سب دنیا کی جانب رغبت رکھتے ہیں, یعنی دنیا داری زیادہ آئی ہے. روایت کہتی ہے کہ اس عالم کے پاس بیٹھو جو دنیا داری سے تمہیں نکال لائے, تمہیں آخرت بھی یاد دلائے, تمہیں دنیا داری میں رہنے نہ دے. پھر اس کے بعد اس عالم میں چوتھی کوالٹی یہ ہونا چاہیے من الکبر الی التواضع. تمہیں تکبر سے نکال کر متواضع بنا دے. یعنی اگر کسی عالم کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے وجود میں تواضع آتا ہے, انکساری آتی ہے, تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیے. پانچویں چیز اس عالم کی ہے کہ من الغش الی النصیحہ. دھوکے سے نکال کر تمہیں خالص تمہارے وجود کو پیور بنا دے. اب اگر آپ غور فرمائیے, جو آپ کا سوال تھا کہ کیا وجہ ہے, تو میں تو اپنی جانب سے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا چونکہ تمام علماء کی جوتیاں ہمارے سروں پہ ہیں, لیکن پیغمبر کی یہ حدیث اپنے لیے بھی بیان کروں یا مجھ جیسے عمر کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے بیان کروں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہمیں خیال کرنا ہے, اور عوام کو بھی یہی خیال کرنا ہے. دیکھیں علماء کو بھی یہی خیال کرنا ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں قوم کو شک سے یقین تک لاؤں, ریاکاری سے خلوص تک لے آؤں, دنیا داری سے آخرت تک لاؤں, خالص ناخالصی سے خالص بنا دوں انہیں. پھر اس کے بعد ان کے وجود میں کیا کروں, دنیا تواضع لے آؤں, تکبر سے نکال لوں. یہ وہ چیز جو میری ذمہ داری. یہی چیز ان عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان صاحب کے ساتھ بیٹھنے میں یا ان سے کنیکٹ ہونے میں یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اگر ان چیزوں کو پوری کیا, اور یاد رکھیے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جذابیت اور کشش اور کھچاؤ فقط اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے. بقیہ جتنی تعلیمات ہیں کچھ دنوں تک رہتی ہیں, اس کے بعد ان کا رنگ اڑ جاتا ہے. جس طرح ہوتی ہیں بعض چیزیں جن کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے لیکن بہت دنوں تک وہ رہتا نہیں ہے. لیکن سونے کو اگر آپ رکھیے, مٹی میں بھی آپ اسے رکھ دیجئے اور کچھ دنوں بعد بھی نکالیے تو وہ رنگ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. جی بہت خوب. ابا آپ کیا کہنا چاہیں گی, کس طرح ہمارا نوجوان عالم دین سے کنیکٹ کرے, کیونکہ یہاں کہیں ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا کنیکشن کا مسئلہ ہو رہا ہے جس وجہ سے شاید وہ مجلسوں اور مسجدوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں. عزاداری کو زمانے کے تقاضوں سے اگر ہم آہنگ کیا جائے تو کچھ حد تک کہ یہ مسئلہ, بلکہ کافی حد تک کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
کیونکہ ہر زمانے کی ضرورتیں الگ الگ ہیں. اور لیکن یہ بڑی خوبصورت اور بڑی حسین بات ہے کہ اسلام کے دامن میں ہر دور کی ضرورتوں کا جواب موجود ہے. اور بس ضرورت ہے کہ اپنے علم کو اپ گریڈ کرنے کی، یا جو اہل علم ہیں وہ اس علم کو اپ گریڈ کر کے زمانے تک پہنچائیں. اس بات کو ذرا واضح دوں کچھ مثالوں کے ذریعے سے کہ مثلاً امام حسن علیہ السلام کے دور میں صلح حسن، امام حسن علیہ السلام کا صلح کرنا اس دور کا ایک بہترین ڈیسیجن تھا کہ اس دور میں اس کی ضرورت تھی، اور اس کے ذریعے سے ظالم کو اور اس کے فتنوں کو دراصل امام نے بے نقاب بھی کیا تھا. اس کے بعد ہم جب مولا حسین علیہ السلام کا معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ کا ریولیوشن، جو انقلاب آپ نے برپا کیا، جو قربانیاں آپ نے پیش کی ہیں، آپ کا یہ اقدام جو قدم آپ نے اٹھایا ہے، یہ اس وقت کا بہترین فیصلہ تھا جس کی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو باقی ہے، زندہ ہے، نئی زندگی جو اسلام کو ملی، یہ اس ریولیوشن مولا حسین کے اس انقلاب کی وجہ سے ہے. تو ہر دور کی ضرورت کے اعتبار سے علم اپ گریڈ ہونا چاہیے. ایک اور مثال مثلاً امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں آپ نے اکثر لوگ کہتے ہیں علمی جہاد مولا نے جو کیا قیام کیوں نہ کیا، تو کیونکہ اس دور کی ضرورت تھی علمی جہاد، کیونکہ بہت سے ایسے مسئلے تھے کہ یوروپ وغیرہ سے اور دوسرے ملکوں سے علمی جو ہے سوالات آ رہے تھے، نئی نئی فارن لینگویجز داخل ہو رہی تھیں، اسلام تک کے پہنچ رہی تھیں، تو اب ان کا جواب بھی علمی اعتبار سے ہی دینا ضروری تھا. یہی وجہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے شاگردوں کو تعلیم دی ہے کہ ہم اگر جائزہ لیں تو 4000 شاگرد آپ کے بے مثل، اور کہ جن کے چند کا نام میں لینا چاہوں گی کہ جو فادر آف کیمسٹری کوئی کہلا رہا ہے جابر بن حیان، کوئی فادر آف میڈیسن ہے ابو علی سینا، کوئی فاؤنڈر آف الجبرا ہے خوارزمی، کوئی فادر آف آپٹکس ہے ابن الہیثم. تو یہ تمام چیزیں یعنی ایک علمی جہاد، ایک اسلام کا گولڈن ایرا، گولڈن پیریڈ. تو یہ سب کس طریقے سے کہ اس زمانے کی جو ضرورت تھی اس اعتبار سے اس چیز کو پیش کیا گیا. تو اب اپنے دور کی ضرورتوں کے حساب سے اگر علم کو اپ گریڈ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے، یا اسے یوں کہوں آسان لفظوں میں کہ آج جو ایک نوجوان کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو اسلام کے ماتحت پورا کرنے کا راستہ دکھانا، یہ اہل علم کا ایک فریضہ بھی ہے اور ایک بہترین طریقہ ہے ان سے کنیکٹ ہونے کا. جو آپ کا سوال ہے کہ کچھ ایسے خطیب ہیں جو بیرونی ممالک کے ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو ایسے تو بالخصوص ہمارے ہندوستان میں بھی بہت ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن شاید ان کے پسند کرنے میں جو معاملہ ہے، جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا علم اس قدر اپ گریڈ ہے کہ زمانے کی آج جو ضرورتیں ہیں، جو ایک نوجوان کے مسئلے مسائل ہیں، ان کے بھی وہ سلیوشن اس طرح سے ممبروں سے دے رہے ہیں. کیونکہ فرش ازا اور وہ ممبر صرف یہ نہیں کہ ہم فقط تاریخ بیان کریں، اس کے ذریعے سے تبلیغ دین کا معاملہ حل کیا جا رہا ہے. یعنی کہ تاریخ بھی بیان ہونی ہے، اس کے ذریعے سے احکام بھی بتایا جائے، اس کے ذریعے سے آج جو مسئلے مسائل ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں اسے بھی بیان کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی محکم راستہ ہے انسان کو اپنی طرف، اسلام کی طرف لانے کا. تو اس کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ ایک اگر علم کو اپ گریڈ کر لیا جائے تو دونوں کے درمیان کنیکشن اچھا ہوگا اور ایک بہتر صورتحال سامنے آ سکے. جی بہت بہتر، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے جو عالم دین ہیں وہ آج کے مسئلوں سے آگاہ رہیں اور اس پر بات کریں تو ہمارا یوتھ شاید اسے بہتر سمجھ سکے. انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی، کیونکہ آج ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن گفتگو ابھی اور بھی باقی ہے، تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم یہیں پر اپنے وقت کو تمام کرتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ ہم نے کچھ چیزیں سیکھی آپا سے اور مولانا صاحب سے کہ کس طرح ہم ہمارے نوجوانوں کو مسجد تک لا سکتے ہیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ہم اس طرح بنائیں گے، یا جیسے کہ آغا نے بتایا کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا اپنے نوجوانوں کو موقع دینے کی ضرورت ہے کہ جب وہ مسجدوں میں پہنچے تو انہیں بتایا جائے کہ آپ کی کمی لگ رہی ہے. یا آپا نے جو بتایا کہ اگر مجلسیں ہم شارٹ رکھیں اور کرسپ رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ فرش ازا سے یا مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں وہ ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے نزدیک آ جائیں. ابھی مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ.